اگر کوئی شخص بیمار ہے جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، تو آج اس کے لیے ایک بہت ہی معجزاتی ذکر لے کر آئی ہوں جو بطور تحفتاً ہدیتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ بیماری کوئی بھی ہو، انسان کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے، بدنی بیماری ہو یا ذہنی بیماری۔ ذہنی بیماری کون سی ہوتی ہے؟ انسان کا تکبر میں مبتلا ہونا ذہنی بیماری ہے، کیونکہ اس بیماری کے عوض انسان کے پاس جو پروردگار عالم کی سب سے عظیم نعمت ہے، جسے عقل کہتے ہیں، وہ رخصت ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان قلبی طور پر بیمار ہو تو انسان کا خوبصورت دل جو پروردگار عالم نے مخلوقات سے محبت کرنے کے لیے، خود سے محبت کرنے کے لیے دیا، اس خوبصورت دل میں حسد، بغض، کینہ جگہ لے لیتا ہے، اور جس کی وجہ سے محبت وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روحی بیماری کون سی ہے؟ روحی بیماری یہ ہے کہ انسان عبادتیں تو بہت کرتا ہے مگر لطف عبادت سے محروم رہ گیا، یعنی عبادت میں اسے لطف محسوس نہیں ہوتا، پروردگار عالم سے ملاقات کا لطف نہیں آتا۔ اسی طرح بدنی بہت ساری بیماری ہیں، کوئی وائرس ہے، کوئی بیماری ہے، بخار ہے، کینسر ہے، ٹیومر ہے، کوئی بھی تکلیف ہے۔ اگر انسان کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے تو مریض کو چاہیے کہ وہ خود اس ذکر کو کثرت سے کرے، اور اس کے خاندان والے، گھر والے بھی اس کی شفا یابی کی نیت سے اس ذکر کو کثرت سے کریں۔ یہ جو ذکر آپ کو بتا رہی ہوں، یہ معجزاتی ذکر ہے۔ جس کو بتایا وہاں سے بہت ہی اچھی خبریں سننے کو ملی۔ میں نے خود اس ذکر کی بدولت اس کے معجزے دیکھے ہیں، اور ایسا معجزہ کہ ICU کے پیشنٹ خود اپنے قدموں سے چلتے ہوئے گھر گئے ہیں۔ وینٹیلیٹر پر موجود پیشنٹ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، پروردگار عالم نے انہیں صحت سلامتی زندگی عنایت فرمائی۔ مختصراً اگر میں یہ کہوں کہ یہ ذکر ایک معجزاتی ذکر ہے، علماء کرام کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے، اور بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم سے قریب تر ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس ذکر کے ذریعے سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں اگر انسان پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب پر یقین اور توکل کے ساتھ محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر اس ذکر کو کثرت سے کرے۔ کوئی تعداد، کوئی شمار، کوئی نمبر نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس ذکر کو کیا جائے تو انسان اس کے معجزات خود اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور ہر طرح کی بڑی سے بڑی بیماری سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہ ذکر کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ مریض بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو کا ورد کرے، اور پھر اس ذکر کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ بیماری کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، انسان بہت جلد اس ذکر کی برکت سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پر ڈاکٹر حضرات سے بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جب وہ اپنے پیشنٹ کے لیے پرسکرپشن لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو اس ذکر کی ترغیب ضرور دیں۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم آپ کے ہاتھ میں شفا یابی کو رکھ دے گا، اور آپ کی معمولی سی دوائی سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج بآسانی ہو سکے گا۔